جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر کریں گے روس یوکرین تنازع کی کہ اپڈیٹس کیا ہیں. اور یہ سب اتنے دن ہو گئے جنگ کو، لیکن کہیں سے کامیابی روس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ جو امریکن پریس کے ذریعے سامنے آئی ہیں کہ جی یوکرین نے بلکہ روس نے چین سے مطالبہ کیا کہ میری فوجی امداد کی جائے اور مجھے ہتھیار دیے جائیں. کیا اتنے دن کی جنگ میں روس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو آپ کریں؟ روس کی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ روس جو ہے وہ نیٹو کیا اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تنہا. اس کے لیے کہ روس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس حد تک نہیں ہے. چائنا کی پھر تھوڑی حد تک بلٹ اپ ہو چکی ہے. جو رائزنگ پاور جو ہے نا بیسیکلی اس وقت چین ہے. اچھا. اور چین ہی نے روس کو یوکرین کی طرف بڑھنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ کل کو تائیوان کی طرف آ سکے اور وہ ٹیسٹ کرنے. دیکھیں امریکہ جو ہے نا ڈسینڈنگ پاور ہے، ختم. امریکہ اب تک ڈیسیژن میکنگ میں ہلکچا رہا ہے کہ کہیں وہ بڑی جنگ کے اندر شامل نہ ہو جائے. اور اس کا اس نے ثبوت اس کو ملا ہے جب وہ سیریا میں رجیم چینج کے لیے بشار الاسد کے لیے گیا تھا تو روس نے اس کو تھریٹن کیا تھا خبردار. اور آپ اندازہ کریں کہ ساری ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی، ہر چیز ماما پیریڈ تھا نا، سب کچھ ہو چکا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے وقت تو نہیں کر سکے تھے. اور اس کے بعد جس طرح روس نے حلب میں بمباری کی، لوگوں کو مارا، اور بشار الاسد کے ساتھ مل کے جس طرح دمشق میں مارا، جس میں حمص میں مارا، کما صحیح. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ نیٹو آ گیا ہے، جو بائیڈن نے وہی فکرہ بولا ہے جو 2001 میں جارج ڈبلیو بش نے بولا تھا. جو بائیڈن نے کہا ہے the free world is coming together to stand up to Mr. Putin. عبداللہ بش کا فکرہ سناتے ہیں. The entire free world was at war against terrorism. اب free world کیا ہے؟ نیٹو اور امریکہ اس کے ساتھ مل کے. اس کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ امریکہ نے 3 ملکوں کو، اور یہ ان کا آج اس وقت اسٹریٹجی بیان ہے، 3 ملکوں کو جو نیٹو میں شامل کیا تھا، صحیح، جن میں سے ایک پرانا تھا، 2 نئے تھے. ایک ٹرکی، پولینڈ اور ہنگری. پولینڈ اور ہنگری بیسیکلی تھے وارسا پیکٹ کے اندر، اور یہ سوویت یونین کے علی تھے. اور پولینڈ کے ساتھ سوویت یونین کی پرانی دوستی. جب فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے یوکرین پہ قبضہ کیا تھا، اس لیے قبضہ کیا تھا کہ تاکہ قسطنطنیہ فتح ان کو ملے، تو پولینڈ بہت ناراض ہوا تھا. یہ سارے جتنے بھی مدد ہے نا جی آ رہی، یہ بیلاروس کے راستے سے ہوتے، پہاڑی راستوں سے بالکل پولینڈ کے قریب سے ہو کے گزرتی ہے. اور اس کے اوپر کل انہوں نے بامبنگ بھی کی ہے، اور جو کہ بامبنگ جو ہے وہ پولینڈ میں گری ہے. پولینڈ از نیٹو ممبر نو. اب وہ کہتے رہے ہیں کہ the 3 increasingly authoritarian NATO nations, Poland, Hungary and Turkey will play the key role in the collision against Kyiv. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کیو کے اوپر جو اس کے اوپر یہ کام کر 14 ارب ڈالر مختص کر دیے گئے امریکہ کے. 5000 سٹنگر میزائل. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر 1000 سے بھی کم سٹنگر میزائل تھے، اور روس جو تھا وہ بھاگ گیا تھا وہاں. اور یہ سٹنگر میزائل وہ ہیں کہ جس کو امریکہ نے واپس خریدنے کے لیے کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتے تھے مولانا عارف الحسینی، جی جی جی، ان کی شہادت بنیادی طور پہ اس لیے ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں الزام تھا کہ انہوں نے ایک سٹنگر میزائل خرید کے ایرانیوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور جس کے بعد ان کو وہاں سے ملا راکٹی جو تھا اس نے ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر کو اغوا کیا تھا، کیونکہ ملا راکٹی کے پاس 2 سٹنگر میزائل تھے. اور امریکنز چاہتے تھے کہ ان کو واپس لیا جائے. تو ملا راکٹی کے ساتھ جو نیگوسیشن ٹیم گئی تھی، انہوں نے 2 لے لیے تھے، پیسے 1 کے دیے تھے. تو ملا راکٹی نے کیپٹن عطا ہوتا تھا زیارت کا ڈپٹی میں، اس کو اغوا کیا تھا اور پھر پیسے لے کے چھوڑ دیا. اچھا، یعنی اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے جس کو امریکہ کسی اور کو دینا نہیں چاہتا. 5000 یوکرین میں وہ پہنچ چکے ہیں، اینٹی ٹینک میزائل پہنچ چکے ہوئے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ وہاں پر اب یوکرین کے بارے میں سمجھتے ہیں افغانستان ہے، اور 1000 دفعہ سمجھایا ہے، لکھا بھی ہے کہ بھائی جان وہ اللہ کے رضا کے لیے لڑتے تھے اور پرواہ نہیں تھی ان کے ہاں. یہ اللہ کی رضا نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں دونوں برابر ہیں. یہاں تو دیکھیں مفادات کی افغانستان میں 10 سال کے اندر 20 لاکھ ریفیوجی ہوئے تھے. یہاں 1 مہینے میں 15 لاکھ ریفیوجی ہو گئے ہیں. افغانستان کا لوگ بھی تھوڑے تھے، یہاں لوگ بھی زیادہ، یہاں لوگ بھی زیادہ تھے، یہاں لوگ بھی کم ہیں، لیکن ریفیوجی بہت زیادہ ہو گئے ہوئے، اور سارے کے سارے 3 سال کے لیے ان کو وہ مل گیا ہوا ہے. اب وہ وہاں رہیں گے، عیاشیاں کریں گے، اور کیا ہو سکتا ہے. چلو دیکھتے ہیں جی کیا انجام ہوتا ہے. اس جنگ کا بھی اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، تازہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.